بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی اذکر اللہ فی ایام معلومات۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ایام معلومات میں ذکر کرنے کی تاکید فرمائی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ایام معلومات کون سے ہیں؟ تو فرمایا کہ ایام معلومات عشرہ ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن ہیں، یہ ایام معلومات ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان دنوں میں کثرت کے ساتھ ذکر کرنے کا حکم فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے، فرمایا کہ یہ جو عشرہ ذی الحجہ ہے، اس میں عبادت کرنے کا جتنا ثواب ہے پورے سال میں عبادت کرنے کا اتنا ثواب نہیں۔ فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ میں ایک رات کے بدلہ میں اس کو اتنا ثواب ملتا ہے جتنا شب قدر میں عبادت کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، اور ہر دن کا روزہ رکھنے والا ایک روزہ کے بدلے میں اتنا ثواب لے لیتا ہے، فرمایا جتنا پورے سال کے روزوں کا ثواب لے لیتا ہے۔ تو دن کو روزہ رکھنا ایک روزہ ایک سال کے روزوں کے برابر، اور رات کو عبادت کرنا فرمایا ایک رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے۔ تو یہ عشرہ ذی الحجہ جو ہے رات کی بھی بڑی فضیلت رکھتا ہے اور دن کی بھی بہت بڑی فضیلت ہے۔ راتوں اور دنوں کو انتہائی قیمتی بنایا جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید یہ بھی فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ میں جو اللہ رب العزت کا ذکر کرنا ہے اس میں 3 چیزوں کا اہتمام زیادہ کیا جائے۔ نمبر 1 تکبیر کا، نمبر 2 تحلیل کا، نمبر 3 تسبیح کا۔ تکبیر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کا اہتمام زیادہ کیا جائے، اور تحلیل لا الہ الا اللہ، یہ جو کلمہ طیب ہے پہلا کلمہ، اس کا اہتمام زیادہ کیا جائے، اور نمبر 3 تسبیح سبحان اللہ، سبحان اللہ، اس کا اہتمام کیا جائے۔ تو مجموعی طور پہ اگر ہم یہ تینوں چیزیں ملا لیں گے اور تھوڑا سا مزید اضافہ بھی اگر ایک کلمے کا کر لیں گے تو یہ تیسرا کلمہ بن جاتا ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تو یہ تیسرا کلمہ اگر اہتمام کے ساتھ شب و روز ہم پڑھیں گے تو تسبیح، تکبیر، تحلیل، ان تینوں چیزوں کا ثواب اللہ پاک ہمیں نصیب فرما دیں گے۔ پھر سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ ذی الحجہ کے روزے کبھی نہیں چھوڑے۔ عشرہ ذی الحجہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے رکھنے کا بھرپور اہتمام فرمایا۔ تو اس لیے ہم بھی کوشش کر لیں کہ عشرہ ذی الحجہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پر پابندی کا جو یہ نمونہ ہمیں ملتا ہے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ بڑا ہی فضیلت والا عشرہ ہے، تو ہم بھی اس کا اہتمام کر لیں کہ ہم بھی عشرہ ذی الحجہ میں جو باقی دن رہ چکے ہیں ان میں روزے رکھ لیں۔ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم یہ بھی ہے، فرمایا کہ ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جو عشرہ ذی الحجہ کی بلائی سے محروم رہا۔ یعنی عشرہ ذی الحجہ میں جب اتنی زیادہ فضیلت ہے، راتوں کی اتنی فضیلت کہ رات کو عبادت کرو تو شب قدر کی عبادت کے برابر ثواب، دن کو روزہ رکھو تو ایک ایک روزے کے بدلے ایک سال کے روزوں کا ثواب، سال کے روزوں کے برابر ثواب، اور پھر تسبیح، تکبیر، تحلیل اور یہ چیزیں، اور ایک ایک عمل کا، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ اس عشرہ میں جو عمل کیا جاتا ہے پورا سال اتنا ثواب کسی عمل کا نہیں ملتا جتنا اس عشرہ میں عمل کا ثواب ملتا ہے، جیسا کہ حدیث مبارکہ میں آپ نے سن لیا۔ تو جب اتنی چیزیں اس عشرہ کے اندر موجود ہیں تو پھر ہمیں اس عشرہ میں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنی چاہیے، نہ کہ اپنے اللہ کی نافرمانی والے جو سلسلے سابقہ چل رہے ہوتے ہیں، آنکھوں کا گناہ اور جناب کانوں کا گناہ اور جناب زبان کا گناہ، ان تمام گناہوں کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے۔ یہ باقی دنوں میں جب ہم اللہ کی نافرمانی میں مصروف ہوتے ہیں تو کم از کم ایسے دن جن میں اللہ تعالیٰ کی قدر کا زیادہ سے زیادہ موقع مل سکتا ہو اور پھر قدر کرنے کا ثواب زیادہ سے زیادہ اللہ پاک نے رکھا ہو،
تو ان دنوں کو تو کم از کم قیمتی بنانا چاہیے۔ یہ تو جنت کا سیزن ہے، اور جنت کا سیزن بھی اگر ہمارے اوپر آئے اور چلا جائے اور ہم سیزن سے فائدہ نہ اٹھائیں تو ہماری دنیا اور آخرت کی بربادی میں پھر کیا شک ہے؟ اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہلاکت ہے اس آدمی کے لیے جو عشرہ ذی الحجہ کی بلائی سے محروم رہا۔ تو ہم نے انشاءاللہ کوشش کرنی ہے اس میں اہتمام عبادت ہو، نمازیں 5 ٹائم کی پابندی سے ہوں، نوافل کا اہتمام ہو، ذکر کا اہتمام ہو، اور تلاوت قرآن پاک کا اہتمام ہو، لمبی لمبی دعاؤں کا اہتمام ہو، راتوں کی عبادت ہو، دنوں کی عبادت ہو، زیادہ سے زیادہ اس میں اللہ تعالیٰ کو راضی کیا جائے۔ اور پھر آخری بات یہ کہ فرمایا جس آدمی نے قربانی کرنی ہے وہ چاند دیکھنے کے بعد، یعنی جب چاند نظر آ گیا ذی الحجہ کا، اس کے بعد سے لے کر قربانی کرنے تک اپنے بال اور ناخن نہ کٹائے۔ یہ مستحب ہے، اگر نہ کٹائے گا تو ثواب زیادہ ہو جائے گا، اگر یہ کٹوا دے گا، کاٹ دے گا تو ثواب میں تھوڑی بہت کمی ہوگی، لیکن یہ فرض واجب نہیں ہے کہ ناخن بھی رکھے بال بھی رکھے۔ یہ بالوں یا ناخنوں کا رکھ لینا باوجود ہے کہ یہ بڑے ہوئے ہوں، اپنے وقت سے زیادہ آگے بڑھ گیا ہو وقت، اور جناب یہ گندگی ہی ہے، ظاہر نجاست وغیرہ یہ ناخنوں میں، تو یہ ضروری نہیں ہے، فرض اور واجب نہیں کہ ہم اس کو رکھیں۔ لیکن اگر ہم ناخن وغیرہ کاٹ کر تو جناب عشرہ ذی الحجہ کا سلسلہ شروع کر لیں، چاند دیکھنے سے پہلے پہلے ہی ناخن وغیرہ کاٹ لیے، بال وغیرہ کاٹ لیے، تو پھر بہتر ہے کہ قربانی کرنے تک ہم دوبارہ نہ کاٹیں، قربانی کرنے کے بعد کاٹ لیں۔ اور پھر ایک ضعیف حدیث مبارکہ میں یہ بات بھی موجود ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تو غریب ہیں، ہمارے پاس قربانی کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، تو ہم کیا کریں؟ ہمیں قربانی کا ثواب کیسے ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حدیث ضعیف حدیث مبارکہ میں یہ بات ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی چاند دیکھنے کے بعد عشرہ ذی الحجہ جو ہے جب یہ شروع ہوتا ہے، یعنی ذی الحجہ کا چاند جب طلوع ہوتا ہے، تو چاند دیکھنے کے بعد سے لے کر عید کی نماز اور قربانی کرنے تک، جب عام لوگ قربانی کریں گے تب تک جو غریب آدمی بھی بال اور ناخن نہیں کٹوائے گا، اللہ تعالیٰ اس غریب کو بھی صرف بال اور ناخن رکھنے کی وجہ سے، نہ کٹوانے کی وجہ سے، ایک قربانی کرنے کا ثواب عطا فرما دیں گے۔ تو یہ بھی ایک غریب کے لیے ماشاءاللہ ایک بہت بڑی بشارت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کی چاہت کو بھی پورا فرما لیں گے، ماشاءاللہ قربانی کا ثواب ہو جائے گا۔ تو اس لیے کوشش فرمائی جائے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس بہترین نعمت سے، بہترین سیزن سے، عشرہ ذی الحجہ جنت کا سیزن ہے، اللہ کی رضا کا سیزن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا سیزن ہے، اپنے آپ کو مقرب بنانے کا سیزن ہے، گناہوں کو ختم کروانے کا سیزن ہے۔ تو اس سیزن سے فائدہ اٹھا کر اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کو سمیٹا جائے، خود بھی عمل کریں، دوسروں کو بھی زیادہ سے زیادہ اس کی ترغیب دیں۔ اللہ پاک سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔